ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ حرم اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر چلائی، میری جوانی میں میرا سہاگ لٹ گیا۔ بہت سے لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ سید مہروز بخت اس سفید چادر کے نیچے لیٹا مسکرایا۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس نے اس لڑکی سے مدد مانگی تھی کیونکہ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ حرم جو مزے سے برگر کھا رہی تھی، اس نے جلدی سے کیچپ چادر پر لگایا اور بین کرنے لگی۔ تم نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے؟ ایک پولیس والا اس کی طرف بڑھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کی اونچی آواز سے تنگ آ کر وہ پولیس والا آگے بڑھ گیا۔ کون ہو تم؟ رش کم ہوتی وہ چلائی۔ تم نہیں جانتی میں کون ہوں، لیکن بہت جلد ملاقات ہوگی لٹل گرل۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اپنے سر کی قسم اٹھاؤ کہ اس بار تم مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں بھاگو گے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ولید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے تم پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے سے پلٹنے لگا کہ حرم کی آواز سن کر اس کے قدم زمین پر ہی جگڑ گئے تھے۔ اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے مسٹر ولید خان، کیونکہ میرے پاس تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے۔ اگر تم میری اس مشن میں مدد نہیں کرو گے تو وہ ریکارڈنگ دادا جان کے پاس پہنچ جائے گی۔ تم کچھ نہ کر کے بھی گناہ گار ٹھہرائے جاؤ گے۔ دنیا کے ہزار خبیث لوگ مرے ہوں گے جب تم نے جنم لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حرم کی نازک سی گردن کو مروڑ ڈالے۔ خیر مجھے بتاؤ کہ اس پولیس والے انکل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے مجھ پر چلان کیا تھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ میں اس کے گھر کی ساری کھڑکیاں توڑ دوں گی۔ محترمہ، گھر کے باہر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ان کیمروں میں جا کر اپنی شکل دکھاؤں گی؟ وہ گاؤں کی عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تھی۔ حرم اور ولید دونوں کزن تھے۔ کرائم پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ کبھی کبھار بچنے کے لیے وہ سارا ملبہ ایک دوسرے کے اوپر گرا دیتے تھے، مگر بعد میں اس سلسلے میں بھی ان میں صلح ہو جاتی تھی۔ اور ابھی بھی حرم کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس کے ساتھ آیا تھا تاکہ شکور صاحب کے گھر میں جتنی بھی شیشے کی کھڑکیاں ہیں وہ ان کو توڑ سکے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے؟ اسے ابھی تک حرم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار مجھ پر بھروسہ رکھو، اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تب تک میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے کندھے کو زور زور سے تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت وہ ٹام بوائے کے حلیے میں موجود تھی، سر پر پی کیپ لگائے اپنے چہرے کو اس ماسک کی مدد سے چھپایا ہوا تھا، مگر اپنے بونے قد کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی تھی۔ ہم دیوار پھلانگ کر اندر کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس انسانوں والے ہاتھ ہیں، قانون والے ہاتھ نہیں، جو وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے تو پتھر مارنا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ پتھر سے اتنی مضبوط کھڑکی ٹوٹے گی؟ ہمیں ہتھوڑی کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ پلٹنے لگا تھا کہ حرم نے اس کو ٹوپی سے پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ بیچارہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا اور پیچھے کی طرف گر گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گیا۔ بڑی جوانی میں میری کمر ٹوٹ گئی۔ فضول باتیں نہ کرو۔ تمہارے شور کی آواز سن کر ان کا وفادار کتا جاگ جائے گا، اور میں ذلیل نسل کے گھٹیا کتے کے ہاتھوں کتے کی موت، ذلت والی موت نہیں مرنا چاہتی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ کتوں سے اسے بہت الجھن ہوتی تھی۔ گھر میں ولید کا کتا بھی موجود تھا، مگر وہ اسے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہتے تھے۔ خبردار جو تم نے ٹومی کو کچھ کہا، میری طرف سے تم اسے اپنا داماد بنا لو۔ تم بدتمیزی کر رہی ہو، میں ایسی ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی حرکتوں سے ایک پروفیشنل چور معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا تھا۔ کتا اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر موجود تھا اور یقیناً گہری نیند سو رہا تھا، ورنہ اب تک وہ ان کے استقبال کے لیے ان کے بعد چلا آتا۔ چلو اس پائپ کی مدد سے اوپر چڑھو۔ بدلہ تم نے لینا ہے، میں نے نہیں۔ اس کو گھورنے لگا، مگر حرم کو پرواہ کہاں پر تھی۔
ٹھیک ہے، میں یہ ریکارڈنگ دادا جان کے نمبر پر فارورڈ کر رہی ہوں۔ تم آج یہاں سے نکلو اور پھر میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر دکھاؤ۔ اگر میں نے تمہیں روڈ کے بیچ کھڑا کر کے تمہارے اوپر سے گاڑی نہ چڑھائی تو میرا نام بھی ولید خان نہیں ہے۔ ہاں ہاں، بلی کے خواب میں چھچھڑے۔ پوری رات پڑی ہے اس طرح کے خواب دیکھنے کے لیے۔ فی الحال جلدی سے اوپر چڑھو اور یہ چھوٹی سی ہتھوڑی بھی لے کر جاؤ۔ اسے اپنی جیب سے ایک ہتھوڑی بھی باہر نکالی تھی۔ کیا تم اسے اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی ہو؟ اوہ مائی گاڈ، تم تو پوری کی پوری سیریل کلر ہو۔ ہیلو مسٹر، مجھ پر ایسا گھٹیا الزام مت لگانا۔ میں شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی بہت ہی معصوم اور عزت دار لڑکی ہوں۔ اگر اماں کو میری حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا، انہوں نے ہٹلر کا رول ادا کرنا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے خوف سے ایک جھرجھری لی تھی۔ ولید پائپ کی مدد سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے والا دروازہ کھلا۔ وہ اس اچانک آفتاب کے لیے تیار نہیں تھی۔ کوئی شخص بھاگتا ہوا باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک موجود تھا۔ اس کی سبز شکار باز آنکھیں بلب کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر اپنی مخصوص آواز میں چیخ مارتی، اس آدمی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر زور سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ او، کہاں پر چلی گئی ہو؟ ادھر آؤ، میں یہاں پر اٹک گیا ہوں۔ یہاں پر تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر اتنی سختی سے اس نقاب پوش نے اپنا ہاتھ جمایا ہوا تھا کہ الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی اور پھر ہوش کی دنیا میں آنے کے بعد بن پانی کی مچھلی کی طرح اس نقاب پوش کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ سامنے کھڑا خوبصورت گہری آنکھوں والا وہ شخص بھی ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی تھی اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے گالوں پر بوسہ دیا۔ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا کر کے گیا ہے؟ اس کی اتنی ہمت! ارے او گھٹیا انسان، رکو تم، واپس آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں تمہارا منہ توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں دوں گی۔ اگر میں نے تمہاری بوٹی بوٹی کر کے تمہیں اپنے کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بھی حرم نہیں۔ ارے جا کہاں رہے ہو؟ مرد کے بچے ہو تو لوٹ کر آؤ۔ شور کی آواز سن کر حویلی کے اندر جو شکور صاحب موجود تھے وہ بھی اٹھ گئے تھے۔ ولید بھی بوکھلا گیا تھا اور توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے زور سے زمین پر گر گیا تھا۔ اور اب ان دونوں کی صورتحال یہ تھی کہ ہمیشہ کی طرح پکڑے جانے کے بعد وہ اپنی حویلی میں دادا جان کے سامنے کٹہرے میں کھڑے مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی سزا کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو کیا سمجھایا تھا؟ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف بیچارگی سے دیکھا تھا۔ حرم کا چہرہ تو لال اناری ہو گیا تھا۔ اسے تو اس گھٹیا انسان پر غصہ آ رہا تھا جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ حالانکہ حرم کے چہرے پر ماسک موجود تھا مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے لمس کی تپش اپنے گالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ دوبارہ وہ شخص مجھے نظر آ جائے میں اس کی گردن مروڑ دوں گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ذرا ادھر میری طرف دیکھو۔ کس کی گردن مروڑنے کی بات کر رہی ہو تم؟ کیا تم اپنے دادا جان کو ایسی دھمکی دو گی؟ ارے نہیں نہیں، قسم اٹھوا لیں، میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی ہے اور اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ یہ سارا اس ولیدے کا پلان تھا۔ دادا، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ بالکل، تم سے تو مجھے ہر طرح کے گھٹیا کام کی امید ہے۔ وہ جس نے اپنی کزن کی دوست کو نہیں چھوڑا، اسے کیا اچھائی کی امید کر سکتا ہوں؟ وہ شرم سے اپنی گردن دائیں بائیں گھمانے لگا تھا۔ اپنی سکوٹی اور گاڑی کی چابی میرے حوالے کرو۔ وہ میری بیٹی ہے، میں ایسے کیسے اسے آپ کے حوالے کر سکتی ہوں؟ اس کے منہ سے پھر سے اول فول نکل رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر دادا جان بھی شرم سے پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ تائی جان اسے آنکھیں دکھا رہی تھی مگر جب حرم کی زبان ایک بار سٹارٹ ہوتی تھی تو بریک لگانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی اور اسی وقت
دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، اگلے 2 دنوں تک تم لوگ حویلی سے باہر نہیں نکلو گے۔ یہ کہہ کر دادا جان نے محفل برخاست کر دی تھی۔ باقی تمام کزن جو کہ وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ آج موت کا کھیل ہوگا، مگر یہ کیا، سب کچھ اتنی آسانی سے سیٹل ہو گیا تھا۔ صرف اور صرف 2 دن گھر میں کیا رہنے کی سزا ملی تھی، سب لوگ ہی مایوس ہو گئے تھے۔ صرف 2 ہی نفوس تھے جن کی دھڑکنیں رکی ہوئی تھی۔ 2 دن کل میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ رات کو مووی دیکھنے کے لیے جانا تھا، اور مجھے اپنے دوست کے ساتھ نکاح پر جانا تھا۔ دونوں باری باری اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے۔ شکور صاحب تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر سے ان کی حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اس بار وہ غصے میں نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کے چہرے پر فکر کے تاثرات تھے۔ مجھے تم لوگوں سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ حرم اور ولید دونوں چوکنا ہو گئے تھے۔ دیکھیں، اگر پھر سے آپ ہماری شکایت لگانے کے لیے آئیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں، میں تم لوگوں کی شکایت لگانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تم لوگوں کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ واہ شیمپی واہ! حرم کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ 2 دنوں سے میرے گھر میں ایک نقاب پوش آ رہا ہے، کوئی غریب چور ہوگا، بیچارے کو چوری کرنے کی اجازت دے دیں۔ نہیں، وہ چوری کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میں اس کا مقصد نہیں جانتا ہوں، اور شاید تم لوگوں میں سے کسی نے اسے باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ حرم کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی، تمہاری کیوں گھگی بند ہو گئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے، میں نے کالے نقاب پوش کو نہیں دیکھا ہے، اس کی آنکھیں سبز بھی نہیں تھی، وہ یکدم ہی پینک ہو گئی تھی۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ شکور صاحب سیریس ہو گئے۔ یا میرے اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے۔ ایسا کیا کروں؟ خاموش ہو جایا کرو، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اب ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے گھر میں پہرا دو، بدلے میں پھر آپ ہمیں اپنے گھر کی کھڑکیاں توڑنے کی اجازت دیں گے۔ شکور صاحب نے اسے جن نظروں سے گھورا تھا، وہ ولید کے پیچھے جا کر چھپی تھی۔ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ 10,000 دونوں کو دوں گا۔ یہ سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں کتنے دنوں کے لیے کرنا ہوگا؟ صرف 2 دنوں کے لیے۔ روز رات کو تم لوگوں کو میرے گھر آنا ہوگا، اور وہ رات تم لوگوں کو میرے گھر میں ہی گزارنی ہوگی۔ سوری، میں لیڈیز ہوں، اور لیڈیز ہوتے ہوئے میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں 20,000 دوں گا بچے، اور اس سے اوپر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا، فکر مت کرو، ان کو پتہ نہیں چلے گا، اور اگر پتہ چل بھی جاتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گا۔ یعنی آخر کار آپ ہمارے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آ ہی گئے۔ اب وہ دونوں ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور شکور صاحب کا تماشا دیکھنے لگے تھے۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، اب جلدی سے 30,000 ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، اور پھر ہماری پھرتیاں دیکھیں۔ کیسے؟ ہم اس ذلیل انسان کو پکڑتے ہیں۔ جب اس نقاب پوش کا نام لے رہی تھی تو دانت بری طرح سے کچکچا رہی تھی، یوں جیسے اس کے دانتوں میں اس نقاب پوش کی گردن ہو۔ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کہیں تمہارا اس کے ساتھ ٹاکرا تو نہیں ہوا؟ لا حول ولا قوت، میرا اسے کیوں ٹاکرا ہونے لگا؟ اللہ اس جیسے گھٹیا انسان کا ٹاکرا کسی سے نہ کروائے۔ تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ گھٹیا انسان ہے؟ خیر، تم اپنے 10,000 میں سے 5,000 میرے حوالے کر دینا۔ شکل دیکھی اپنی؟ کبھی بھی نہیں، میری محنت کی کمائی ہوگی۔ یہ اگلے دن رات کے وقت وہ دونوں ہی شکور انکل کے گھر پر پہرا دے رہے تھے۔ وہ تو آرام سے لون میں بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے گھر میں لگے کیمروں کو چیک کر رہی تھی۔ 2 دنوں کے لیے شکور صاحب کو ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں جانا تھا۔ آخر انہوں نے اس گھر میں کیا چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ اگر ایسی ویسی کوئی چیز ہے تو وہ اسے کسی اور جگہ پر ٹرانسفر کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ کیا پتہ اللیگل منی چھپا کر رکھی ہوئی ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ یہ بہت سی رشوت خور پولیس افسر تھا، پوری زندگی یہ دوسروں سے پیسے بٹورتا آیا ہے، ابھی بھی ان لوگوں کی زبان کو لگام نہیں تھا۔ ولی جو کہ دوسرے حصے میں جا کر بیٹھا تھا، اس کی نظر سامنے پڑے جو اس کے گلاس پر پڑی۔ ضرور یہ اس چڑیل نے اپنے لیے بنایا ہوگا،
چلو میں پی لیتا ہوں۔ اس نے گھٹا گھٹ وہ جوس پی لیا تھا۔ اگلی پل وہ گہری نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا پرینک ہونے والا ہے۔ اچانک اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ حرم نے جلدی سے لیپ ٹاپ اپنی آنکھوں کے قریب کیا تھا، کیونکہ محترمہ کے دماغ کے ساتھ ساتھ ان کی نظر بھی کمزور تھی۔ یہ تو حویلی کے اندر جا رہا ہے۔ یہ اندر کیسے داخل ہو گیا؟ کہیں اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تو نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شکور صاحب خود ہی ہیں، وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں گئی تھی اور اپنے پارٹنر کو بازو سے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی تھی۔ ولید نے کہاں ہوش میں آنا تھا، وہ تو نیند کی گولیاں کھا کر ٹن ہو گیا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے وہ خود اس چھوٹی سی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تھی، جہاں پر کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ لاؤنج میں بھی ماحول بنا ہوا تھا، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی۔ شکور انکل تو کہہ رہے تھے کہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے اس نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے وہ نقاب پوش شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم جیسے لوگوں کو ایسے اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اسے واقعی ان کاغذات کو چھپانا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ کسی ٹرینڈ آدمی کو یہاں پر لاتا۔ یہاں سے ایک قدم بھی نہ اٹھانا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اندر آنے سے پہلے اس نے شکور صاحب کو انفارم کر دیا تھا۔ وہ یہاں سے دور نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے یہاں سے جانے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اسی وقت ہی باہر سے پولیس کے سائرن کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ وہ نقاب پوش جتنی تیزی سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، اتنی ہی تیزی سے باہر چلا گیا تھا۔ کہاں پر ہے وہ؟ کہاں پر ہے؟ شکور صاحب اندر آ کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگے تھے۔ پولیس صاحب تو ایسے ٹرن ہو گئے تھے کہ اگر باہر ڈھول بھی بجنا شروع ہو جاتا تب بھی ان کی آنکھ نہ کھلتی۔ دادا جان بھی اپنی حویلی سے نکل کر شکور صاحب کی حویلی میں آ گئی تھی۔ وہاں پر اپنی پوتی اور پھر بے ہوش پڑے اپنے پوتے کو دیکھ کر ساری کہانی ان کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اب کی بار انہوں نے ان دونوں کو کمروں میں بند کر کے باہر تالے لگوا دیے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے تک وہ دونوں کمرے میں ہی سڑتے رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو کسی جیل میں بند کر دیا گیا ہو، کیونکہ دونوں کو ہی الحمدللہ گھومنے پھرنے کی عادت تھی۔ آرام سے بیٹھنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ایک جگہ پر انہیں چین آتا تھا۔ جب تک پورے محلے کی سیر کر کے ہر کسی کی ناک میں دم نہیں کرتے تھے، تب تک انہیں کہاں سکون ملتا تھا۔ مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بلا نہیں سکو گے۔ ایک ہفتے کے بعد حرم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڈ سونگز سن سن کر اس نے اپنا دماغ مزید خراب کر لیا تھا۔ باہر آ کر اس کو معلوم ہوا تھا کہ شکور صاحب پر ایک بہت بڑا کیس ثابت ہو گیا تھا، اور وہ اس سلسلے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہے۔ وہ پولیس افسر ہونے کے باوجود بھی معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کر رہے تھے۔ وہ وطن کے محافظ کے نام پر کالا دھبا تھے۔ یہ سن کر اسے حقیقی معنوں میں افسوس ہوا تھا۔ دادا کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا تھا۔ انہیں پھر سے حرم پر غصہ آنے لگا تھا، جو ہر روز اس گھٹیا انسان کے گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ یوں تو وہ بدلہ لینے کے لیے جاتی تھی، مگر ڈانٹ سن کر واپس آ جاتی تھی اور گھر آ کر الگ سے سزائیں لیتی تھی۔ ولید بھی ان دنوں اپنی پڑھائی میں بہت زیادہ سیریس ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے تایا جان نے اسے وعدہ کیا تھا، اگر تم نے اس بار 80% سے زیادہ مارکس لیے تو میں تمہیں ہیوی بائک لے کر دوں گا۔ اس کے پاس پہلے بھی ہیوی بائک تھی، مگر اس کا ماڈل چینج کرنا چاہتا تھا، اور آج کل جو نیو ماڈل آیا تھا اس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس کے لیے پیسے تو اس نے اکٹھے کرنے ہی تھے۔ حرم نے گھر والوں کی نظروں سے بچ کر اپنا ہیلمٹ اٹھایا تھا اور اپنی دوست کے گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں سکوٹی چلاتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ پائی۔ اس کی بائک زور سے اس گاڑی کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ زاویار خان غصے سے اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ سامنے ٹام بوائے میں سر پر ہیلمٹ پہنے وہ بیٹھی غصے سے لال ہوتے ہوئے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ شکل سے تو اچھے گھرانے کا لگ رہا ہے، لیکن غصہ دیکھ کر لگ رہا ہے چھوڑے گا نہیں۔ اسے پہلے کہ ہیلمٹ اتارتی، شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو بائک سے باہر نکالا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے ہیلمٹ لگے سر پر مارا۔
ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہیلمٹ اتارا اور اونچی آواز میں چلائی۔ نسوانی آواز سن کر زاویار کے وجود کو جھٹکا لگا۔ سامنے تو ایک بہت ہی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کے کچھ بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور باقی بال آس پاس دونوں کندھوں پر موجود تھے۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ آگے بڑھی۔ 3 مہینے لگا کر اس نے کراٹے کلاس میں صرف مکہ مارنا ہی سیکھا تھا۔ اگلی لمحے اس نے سالڈ مکہ شہریار کی ناک پر مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا نوابزادہ تھا، جو فی الحال پورے ہوش و حواس میں نہیں تھا، بلکہ نشہ کر کے ہی آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی پر قابض ہوتا، کسی نے اس کا بازو درمیان میں ہی روک لیا تھا، ورنہ آج حرم کی خیر نہیں تھی۔ دوبارہ اگر اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اوئے، تو ہے کون؟ اور تیری جرت بھی کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ تو جانتا نہیں ہے کہ میں… فکر مت کر، مجھے پتا ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان کا خبیث بیٹا ہے۔ ایسے بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن جس طرح کی تیری حرکتیں ہیں نا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حرم پہلے تو ڈر گئی تھی، لیکن اب اسے یہ سب کچھ بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی ایڈونچر سے بھری ہو، اور اب اس کے سارے خواب پایہ تکمیل تک پہنچ رہے تھے۔ واؤ یار، کتنا ہینڈسم شخص ہے یہ۔ منہ توڑ دو اس کو، میں کہتی ہوں، اس کا منہ توڑ دو۔ اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ… اچھلتے ہوئے وہ دونوں مکے ہوا میں لہراتے ہوئے بولی تھی۔ ان دونوں نے بیک وقت حرم کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ کہہ کر وہ اس آنے والے نئے جوان کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ زاویار اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اسے کھلے عام دھمکی دینا نہیں بھولا تھا، مگر اس کو تو جیسے اب ان چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پیچھے پلٹ کر بہت ہی غور سے اس خوبصورت حسینہ کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھ کر حرم جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اوئے مسٹر، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مکہ مار کر اس کی صرف ناک توڑی تھی، تیری تو ہڈیاں بھی توڑ دوں گی۔ اچھا تو پھر میری ہڈیاں توڑ کر دکھاؤ۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں تسلیم کر لوں گا، اور اگر تم ناکام ہو گئی تو پھر آج کے بعد میں تمہیں گونچو کہہ کر پکاروں گا۔ نہ جان نہ پہچان، اور تم مجھے نک نیم دینے کے لیے بھی تیار ہوگے۔ دادا جان ٹھیک کہتے ہیں، آج کل کے لڑکے بہت ٹھرکی ہیں۔ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنی سکوٹی کی طرف بڑھ گئی تھی، اور پھر اسے ریس دیتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتا ہوا وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکی خود بھی محض 18 سال کی تھی، مگر برتاؤ ایسے کرتی تھی جیسے 30 سال کی ہو چکی ہو۔ اپنی دوست کو جا کر اس نے یہ واقعہ بہت ہی بڑھا چڑھا کر سنایا تھا۔ یار تجھے پتہ ہے میرے لیے تیری دوست کے لیے 2 لڑکے آپس میں لڑے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے پرجوش انداز میں چلائی تھی۔ ضرور وہ دونوں لڑکے اندھے ہوں گے۔ خیر جو بھی ہے، مجھے ان پر بہت زیادہ ترس آ رہا ہے۔ آخر انہوں نے تمہیں کیا دیکھ لیا؟ عبدالہادی، جو کہ اس کی دوست کا بھائی تھا، اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اوئے لومڑ کہیں کے، اپنی زبان بند رکھا کرو۔ تم سے 3 سال بڑی ہوں۔ جو کچھ آپ نے میری برتھ ڈے پارٹی پر میرے ساتھ کیا تھا نا، اس کے بعد تو کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی گردن جھکا گئی تھی اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنے بڑے مرد کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے؟ کیک کے اندر زندہ چھپکلی کون ڈالتا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اب جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا ہے۔ رونا مت شروع کر دیا کرو۔ مرد بنو مرد، اور مرد کو درد نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، مرد کو درد نہیں ہوتا، مگر ڈر ضرور لگتا ہے۔ خیر یار، تم اس کو دفع کرو، یہ تو بولتا رہتا ہے۔ تو میری بات سنو یار،
قسم سے اتنا ہینڈسم شخص کے بتا نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جب تک وہ اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی رہی تھی تب تک اس کی شان میں زمین آسمان کے کلابے پھیلاتی رہی تھی۔ مغرب ہو چکی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں بھائی کی گاڑی میں… نہیں یار، اگر تم مجھے چھوڑنے کے لیے گئی تو میری اسکوٹی یہاں پر رہ جائے گی اور میں اپنی پیاری بیٹی کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں۔ اس نے پیار سے اپنی اسکوٹی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جلدی سے موبائل نکال کر اپنے کزن ولید کو کال کی تھی جو اپنے دوستوں کے ساتھ سنوکر کھیل رہا تھا۔ معاف کرنا، تم اتنی امپورٹنٹ نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آؤں۔ جیسے اکیلی گئی تھی نا ویسے ہی اکیلی واپس بھی آ جاؤ۔ یعنی تمہیں پرواہ نہیں کہ کوئی مجھ جیسی معصوم… فکر مت کرو، تمہیں دیکھ کر لڑکی کا گمان بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ دور سے لڑکا آ رہا ہے۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دیکھنا تمہیں بھی تم جیسا لڑکا نما عورت ملے گی۔ لا حول ولا قوت، کال کاٹ رہا ہوں میں، دوبارہ مجھے کال مت کرنا، دوستوں کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا تھا اور پھر سے سنوکر کھیلنے لگا تھا۔ وہ اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلی تو اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے یا واقعی میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس نے اپنی الو جیسی گردن گھمائی، حالانکہ دادا نے اس کو سختی سے نصیحت کی ہوئی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے بیچ راستے میں کبھی بھی اپنی سکوٹی مت روکنا، کیونکہ آج کل حادثات کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچانک اسے کالا کتا اپنی جانب بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سکوٹی سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ جب وہ گھر پہنچی تو وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی۔ حالانکہ ٹھنڈی ہوا میں سکوٹی پر بیٹھ کر واپس آئی مگر اس کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سائڈ ٹیبل پر ہی ایک کارڈ پڑا ہوا تھا اور پھولوں کا گلدستہ بھی تھا۔ یہ یہاں پر کس نے رکھے ہیں؟ مجھے لگا کہ تم نے رکھے ہوں گے۔ بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر سے واپس آ رہی ہوں تو پھر تمہارے کسی عاشق نے بھیجے ہوں گے، اس کی کزن نے اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لال رنگ کے گلاب کے پھول تھے جو اسے بہت ہی اچھے لگتے تھے، ان کی خوشبو بھی بہت پیاری تھی۔ اس نے کارڈ اٹھایا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا ہیپی ٹو سی یو۔ کیا یہ اسے اسی لڑکے نے بھیجا تھا جس کے ساتھ اس نے لڑائی کی تھی؟ نہیں، وہ مجھے کیوں بھیجے گا؟ وہ تو مجھے دیکھ کر مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ چھوٹے سے دماغ پر زور ڈال کر اسے صرف اور صرف سر درد ہی ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بھی سیرا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر دفع کرو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے اپنی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اس کی کالج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ دادا جان اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ تو مجھے پڑھائی نہیں کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ سب لوگوں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لڑکی ہو کر وہ اپنے منہ سے شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ نہیں، آپ پھر بیلن لے کر آ جائیں گی، پھر آپ مجھے ماریں گی، میری کمر میں درد ہوگا۔ یا میرے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ دراصل اس کی امی ابو کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ دادا جان اور پھر تائی جان نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ گھر میں سب کی ہی بہت لاڈلی تھی کیونکہ اس نے تائی جان کا دودھ پیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان کے بچوں کی بھی رضائی بہن تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی شادی ولید سے ہی کروا دیتی، مگر مسائل کم تو نہیں تھے۔ اگر ان دونوں کی شادی ہو بھی جاتی تو کون سا کامیاب ہونی تھی؟ دونوں ہی آگ کے گولے تھے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا ہوا ہے حرم؟ دادا اور بھائیوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ تائی جان کی بات سن کر وہ منہ بسوڑنے لگی تھی۔ میرا پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ دیکھو، آج کل پڑھی لکھی لڑکیوں کے لیے ہی اچھے رشتے آتے ہیں۔ جو لڑکیاں میٹرک یا ایف اے پاس ہوتی ہیں، کوئی بھی انہیں اپنے گھر کی بہو بنانا پسند نہیں کرتا۔ آج کل تو لڑکوں کی بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ میں نے کسی ڈیمانڈنگ آدمی سے شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے اس حال میں قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم صرف 18 سال کی ہو۔
وہ پیار سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بے شک میری شادی نہ کرے، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر آپ نے مجھے پڑھانا ہے تو میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ہوگا۔ میں کسی کالج سے یا پھر پرائیویٹ بی ایس نہیں کروں گی۔ اس کے چہرے کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا دل ہے کہ تمہیں یونیورسٹی میں بھیج کر میں ایک اور نیا تماشا کھڑا کروں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا تو میں یونیورسٹی میں جا کر پڑھوں گی یا پھر میں پڑھوں گی ہی نہیں۔ یہ بات اٹل ہے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل کافی حد تک سکون میں آ گیا تھا۔ یہ سارا ڈرامہ اس نے اسی وجہ سے کیا تھا تاکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے، کیونکہ 2 دن پہلے اس نے دادا جان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ حرم بہت ہی شرارتی ہے، کم عقل اور بے وقوف بھی ہے۔ یہ تو کم عمر بھی ہے۔ اس کو یونیورسٹی میں بھیجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری جائے۔ جب اس نے یہ سنا اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے تو اس نے ایف ایس سی پاس کی تھی، وہ بھی اس وجہ سے تاکہ بعد میں آزادی والی زندگی انجوائے کر سکے۔ اور یہاں پر دادا جان دوسرا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے میں مر گیا۔ صبح 8 بجے اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ دوسری طرف سے ولید کیا وہ آہ پکار سن کر وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ نظر کمرے کے بیچوں بیچ میز پر پڑے ہوئے گلدستے پر پڑی تھی، جو کہ تازہ پھولوں کا تھا۔ گلاب کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک خوبصورت مردانہ سینٹ کی خوشبو بھی بکھری ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی رات کے وقت اس کے کمرے میں داخل ہوا ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی بالکنی میں گئی، کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلتی چلی گئی، حالانکہ اس نے رات سونے سے پہلے خود اچھی طرح سے چیک کیا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ندا میرے ساتھ شرارتیں کر رہی ہے۔ اس نے اپنی چچی کی بیٹی کا نام لیا تھا۔ تم سن رہی ہو میری بات؟ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ قسم سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے میری۔ ولید کو جب دوسری طرف سے گہری خاموشی سننی پڑی تو وہ پھر سے واویلا مچاتے ہوئے بولا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ اس وقت کہاں پر ہو تم؟ ہسپتال میں پڑا ہوں، دوست کے ساتھ ریس لگائی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کھائی میں گر گئی تھی، بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ بر وقت گاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی لیکن ٹانگ زخمی ہو گئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سچ بول رہا ہوں، تم میرے ساتھ پرینک تو نہیں کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس حالت میں تمہارے ساتھ پرینک کر سکتا ہوں؟ میں ابھی تایا جان کو جا کر بتاتی ہوں۔ نہیں، ان کو کچھ بھی نہ بتانا۔ فی الحال تو میرے پاس ہسپتال میں اور ساتھ تھوڑے سے پیسے لے کر آنا۔ میرے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کس قدر کمینہ دوست ہے تمہارا۔ تم فکر مت کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، کیونکہ ولید کے لہجے میں واقعی درد موجود تھا اور وہ اسے اس طرح کا مذاق کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اسے امید تھی۔ حقیقت کیا تھی یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ اسے اپنی جتنی بھی پاکٹ منی جمع کی ہوئی تھی اس نے وہ ساری اٹھا لی تھی۔ کوئی ملا کر 25,000 بن رہے تھے۔ نہ جانے وہ کس ہسپتال میں موجود تھا اور بل کتنا آنا تھا یہ وہ پوچھنا ہی بھول گئی تھی۔ چلو ابھی نمبر ڈال کیا تو اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو کوریڈور میں بیٹھ گئی۔ اسے ہر کمرے میں ڈھونڈتی رہی لیکن وہ بھی موجود نہیں تھا۔ کہیں اس نے مجھے بے وقوف تو نہیں بنایا؟ ٹینشن میں اسے بہت بھوک لگتی تھی۔ وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی جو بن جا رہا تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا بڑا سا برگر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی شخص اس کے پاس آ گیا جس نے اس کی زاویار سے جان بچائی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جو احسان میں نے تم پر کیا تھا اس کا بدلہ دو۔ کیسا بدلہ؟ دیکھو میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم نے صرف یہ ڈرامہ لگانا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں مر گیا ہوں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ صرف تم ہی ہو جو میری جان بچا سکتی ہو۔
خدا کا واسطے مجھے ان پولیس والوں سے بچا لو، جلدی سے میرے اوپر یہ چادر ڈالو۔ اور پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ بھی نہ آیا، جب اس نے خود سے سفید چادر اپنے اوپر ڈالی تو وہ بین کر کے رونے لگی۔ ایکٹنگ کرنے میں تو وہ واقعی ماہر تھے۔ ہائے میرا سہاگ چھن گیا، ہائے میں بیوہ ہو گئی۔ وہ سید مہروز بخت کی باڈی کے اوپر زور زور سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ پولیس آئے گی، ابھی تک تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ چپ کرو اور جو کہا ہے نا وہ کرو، تھوڑی سی دیر میں ہی وہ یہاں پر آ جائے گی۔ اور میں تمہاری مدد کیوں کر رہی ہوں؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے کون سا جرم کیا ہے؟ مجھے اب تم پر شک ہو رہا ہے۔ لڑکی اپنی زبان بند کرو۔ اس کوریڈور میں غلطی سے آ گئی تھی اور وہاں پر بہت کم لوگ ہی موجود تھے۔ زیادہ تر لوگ تو وہاں سے باہر نکل رہے تھے۔ جب اس نے بین شروع کی تو ایک عورت نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ پلٹ کر اس کے قریب نہیں آئی تھی، ورنہ سارا بھانڈا پھوٹ ہی جاتا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ پرسکون ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی ایک دم سے اسے اپنے سہاگ کی یاد آ گئی تھی۔ میں تم سے بعد میں اس چیز کا حساب لوں گی۔ میں دل و جان سے آپ کو حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہوں، وہ گہرے انداز میں بولا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر واقعی میں پولیس آ گئی تھی۔ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے؟ پولیس نے اسے پوچھا تو وہ اپنا دوپٹہ ناک پر رکھ کر پھر سے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میرا شوہر مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں تنہا ہو گئی ہوں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ میرا کیا ہوگا صاحب؟ میری مدد کرو۔ اس نے پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھا۔ وہ اتنا برے طریقے سے رو رہی تھی کہ پولیس والوں نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کر وہ وہاں سے چلے آئے تھے۔ میڈم صاحبہ، آپ اپنے شوہر کی میت کو فرش پر رکھ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور یہ انتظامیہ کہاں پر ہے؟ ایک پولیس والا اس کی طرف پلٹا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گڑبڑ ہونے والی ہے اور اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے۔ جاؤ تم یہاں سے، تم نے میرے شوہر کو مارا ہے۔ اس نے اچانک سے اپنا سینہ پیٹنا اور پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ ایک نرس بھاگتی ہوئی اس طرف آئی تھی۔ اس نے سٹریچر اٹھائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 2 آدمی بھی موجود تھے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر سٹریچر پر لٹایا۔ ارے میرا شوہر ہے، اسے لے کر کہاں پر جا رہے ہو؟ وہ ان کے پیچھے بھاگ گئی تھی اور پھر کچھ سوچ کر رک گئی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی اس انسان کے ساتھ پھنس جاؤں۔ یا اللہ میری مدد فرما، نہ جانے کون ہے یہ پاگل کہیں کا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ولید کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ وہاں پر رش بہت زیادہ تھا کہ وہ شخص پھر سے اس کے قریب سے گزرا تھا۔ اس بار وہ اس کے قریب چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں جانتی، مگر بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی لٹل گرل۔ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر جامد ہو گئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ولید نے اس کو الو بنایا تھا۔ اس کی مدد کے لیے آ کر اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ دراصل ولید کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسپتال کا بل بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ گھر میں وہ کسی کو اس بارے میں بتا نہیں سکتا تھا، ورنہ اس کو ڈیٹیل دینی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی ہی کزن کو بے وقوف بنایا تھا۔ اب تمہاری یہ ٹانگیں میں اس ڈنڈے سے توڑوں جو دادا جان نے تمہارے لیے تیار رکھا ہوا تھا؟ وہ غصے سے تن پن کرتی ہوئی وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن اس کا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ سبز آنکھیں وہ بھول نہیں پائی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ وہی شخص نہیں ہے تو یہ پھر بار بار مجھ سے کیوں ٹکرا رہا ہے؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ اس کی یادداشت بہت ہی تیز تھی۔ جو چیزیں ایک بار اس کی آنکھوں سے گزر جاتی تھی اسے بولتی نہیں تھی۔ پہلے تو اس نے سید مہروز بخت کی آنکھوں پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ آج جب اس نے وہ سبز آنکھیں غور سے دیکھی تو اسے وہی نقاب پوش نظر آ گیا تھا جو اس نے چچا شکور کی حویلی میں دیکھا تھا۔ مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے، میں کچھ زیادہ اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔
میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی، لیکن دل تھا کہ چین ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے موبائل اوپن کیا تو ایک میسیج تھا۔ وہ ایک اجنبی نمبر سے موصول ہوا تھا۔ تم گھبرائی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے تم مسکراتی ہوئی پیاری لگتی ہو۔ وہ گھر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے زمان بھائی کے کمرے میں گئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ موبائل پر پھر سے ٹون بجی تھی۔ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور مجھے بہت دکھ ہوگا جب وہ تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ آخر یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ خبیث وہی شخص تھا جس نے اس دن میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ دوسری طرف مہروز بخت اپنے کمرے میں بیٹھا کیمرے میں اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا اور ایک بہت بڑے مشن پر نکلا ہوا تھا۔ دراصل جس ہاسپٹل سے وہ باہر نکلا تھا، وہاں پر غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی تھیں، اور ان سرگرمیوں میں پولیس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور عام آدمی بھی موجود تھے۔ اتنا تو سب فورسز کو بھی معلوم تھا کہ ایک آفیسر ہے جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، اور کوئی بھی اس کے چنگل سے نہیں بچ سکتا، جس کا کام ہی یہی ہے کہ مجرموں کو انجام تک پہنچا سکے۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا، ثبوت اکٹھا کرنے میں بھی کمال مہارت رکھتا تھا۔ آج تک کوئی بھی اس کو نہیں پکڑ پایا تھا۔ وہ بار بار جان بوجھ کر اس لڑکی سے ٹکرا رہا تھا اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، ورنہ آج بھی اسے اس لڑکی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حرم کس طرح کا رد عمل دکھائے گی۔ اس نے پہلی بار حرم کو 2 سال پہلے کالج سے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس کو پسند کر بیٹھا تھا۔ اس نے حرم کے بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا لی تھی، مگر تب وہ صرف 16 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم سی بچی کے دماغ میں کسی بھی قسم کا خناس بھرے، اور تب وہ بھی ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا تھا، اور اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ واپس آ پائے گا یا نہیں۔ اپنے وطن واپس لوٹنے کے بعد سب سے پہلے وہ حرم کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر میں آیا تھا۔ اس کے کمرے میں پھول رکھنے والا، اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے والا سید مہروز بختی تھا۔ بہت جلد میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ تمہاری ساری شکایتیں بھی دور کر دوں گا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس لوٹی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بیڈ پر سرخ نہیں بلکہ سفید رنگ کے پھول موجود تھے۔ آخر کون ہے جو تمہیں اتنے زیادہ پھول بیچ رہا ہے؟ قسم سے یار، مجھے تم سے جیلسی ہونے لگی ہے۔ آخر یہ تمہارا کون پرماننٹ عاشق ہے؟ چپ کر جاؤ یار، میرا دماغ خراب مت کرو، میں خود پریشان ہو گئی ہوں۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کزن کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ شام کے وقت ولید اسی سے ملنے کے لیے آیا، مگر اس نے ولید سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پورا دن وہ کمرے میں ہی بند رہی تھی، مگر اس کو چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن کمرے کے بجائے گھر کے ہر حصے میں ہی کیمرے موجود تھے۔ سید مہروز بخت کو اس کی پرائیویسی کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی تک ان دونوں میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو ان دونوں کے درمیان نگاہ جیسا مضبوط رشتہ ہوتا تو شاید وہ یہ کام ضرور کرتا۔ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ حرم کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ زندگی میں کئی موقعوں پر اس نے حرم کی جان بچائی تھی، اس کے لیے دوسروں سے لڑا تھا۔ وہ تو آرام سے اپنی زندگی گزاری تھی، ہر چیز سے بے فکر تھی۔ ایک بار حرم کی ڈانس ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی تھی۔
اس نے اسی وقت ہی وہ ویڈیو ہر طرف سے ڈیلیٹ کروائی تھی، اور جس لڑکے نے یہ حرکت کی تھی اس لڑکے کو بھی کڑی سزا دلوائی تھی۔ آج اس نے سفید رنگ کے پھول کیوں بھیجے ہیں؟ ابھی وہ اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ موبائل پر میسیج ٹون بجی تھی۔ ہر بار ڈیفرنٹ نمبر سے میسیج آ رہا تھا۔ یا تو اس کے پاس سمز بہت زیادہ ہیں یا پھر یہ کوئی بہت ہی بڑی ایجنسی کا بندہ ہے۔ میں اس کے بارے میں کیسے پتہ لگاؤں؟ ولید کو بتانا ہوگا، شاید وہ میری مدد کر دے۔ جب وہ ولید کے پاس گئی تو وہ اس کا مذاق بنانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ چیزیں ایڈٹ کی ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں اپنے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کروں گی؟ کیونکہ تم اٹینشن سیکر ہو، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا، اور تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ غلطی ہوگی جو تمہارے پاس مدد کے لیے آ گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ آج اس کو شدت سے اپنے ماما بابا کی بھی یاد آ رہی تھی۔ دادا سے بھی اس نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دادا کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ شخص جو بھی تھا بہت ہی چالاک تھا۔ اس کو پتا تھا کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا۔ ایک بار وہ انسان میرے سامنے آ جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کے گردن مروڑوں گی۔ وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کے موبائل میں ڈیٹیکٹر ڈیوائس بھی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا تھا۔ ضرور بہت جلدی میری گردن تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، پھر میں دیکھوں گا کہ تم میں کتنی ہمت ہے، گونچو۔ اچانک اسے حرم کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ اپنا موبائل اٹھا کر تیزی سے اپنی جونیئر آفیسر کو کال میں لائی تھی اور اسے حرم کی لوکیشن پر پہنچنے کے لیے کہا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاویر اپنے آدمیوں کے ساتھ حرم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر چلا گیا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اس لڑکی کی تاک میں لگا ہوا تھا۔ یہ تو اسے پتا تھا کہ اکثر ہی رات کے وقت وہ اپنی کزنوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ جا نہیں پا رہی تھی۔ آج وہ اکیلی ہی نکلی تھی۔ راستہ بالکل صاف تھا۔ زاویہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ صرف ایک یہ لمحہ تھا جس میں وہ حرم کی ذات سے بیگانہ ہوا تھا۔ ایک لمحے میں حرم کو وہ لوگ لے کر جا چکے تھے۔ سید مہروز بخت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس جگہ پر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اس کی CCTV فوٹیج میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام زاویہ صاحب نے ہی کیا ہے، مگر پولیس اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ زاویر ایک بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا تھا۔ اسے اب اپنے ہی طریقے سے یہ معاملہ ہینڈل کرنا تھا۔ زاویر ویسے ہی لڑکیوں کو دوسرے اسمگل کرنے میں، ہسپتال میں ہونے والے غیر قانونی سرگرمیوں میں اور ڈرگز کے کیسز میں بھی ملوث تھا۔ سارے ثبوت اس کے پاس موجود تھے، مگر اس سے پہلے اسے اپنی محبوبہ کو اس کے چنگل سے آزاد کروانا تھا۔ جب زاویر کمرے میں گیا تو وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ مجھے تمہارے عاشق کا انتظار ہے۔ کب تمہارا عاشق یہاں پر آئے اور کب میں اس کا جان سے ماروں۔ اس نے زور سے اس کے لبوں کو اوپر سے ٹیپ اتاری تو وہ چیختے ہوئے بولی، میرا کوئی عاشق نہیں ہے، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ ارے کیا تم اس کو بول گئی ہو؟ تمہیں کیا پتا ہوگا یار، مجھے یقین ہے اس نے ابھی تک تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا۔ سید مہروز بخت، جس کا نام سن کر مجرم خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، مگر مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ میرے پاس اس کی سب سے بڑی کمزوری موجود ہے۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 2 مہینوں سے میں اس کے اور تمہارے بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر ایک دن میں اسے تمہارے گھر میں داخل ہوتے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص اس وقت تمہارے پاس صرف اور صرف پھولوں کا ایک گلدستہ رکھنے کے لیے آتا تھا، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی، اور شاید تم بھی دنیا جہان سے بیگانہ ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے ہنسی تو بہت آ رہی تھی کہ ایک اتنا بڑا سیکرٹ ایجنٹ اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کر رہا تھا، لیکن خیر، یہ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔
حرم کو اپنا سر گول گول چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اگلے لمحے زاویہ نے اس کو بازو سے پکڑا۔ اگر وہ مر کر بھی زندہ ہو جائے تب بھی وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ زاویہ کو سید مہروز بخت کی آواز اپنے بہت ہی قریب سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ تمہیں لگا تھا کہ تم میری عورت کو اغوا کر کے کامیاب ہو جاؤ گے؟ زاویہ نے غصے سے اپنے گارڈز کو چلاتے ہوئے بلایا تھا، مگر وہ اپنے ساتھ فورسز لے کر آیا تھا۔ اس نے حرم کے وجود میں ڈیٹیکٹنگ ڈیوائس بھی لگائی ہوئی تھی، جو ایک سوئی کے نشان کے برابر تھی، تاکہ اگر کبھی وہ مشکل میں پھنس جاتی ہے تو وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ حرم کی حرکتیں بہت زیادہ بچگانہ ہیں اور ان حرکتوں کی وجہ سے اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی احتیاط کام آ گئی تھی۔ حرم نے جب سبز آنکھوں والے شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ زاویہ کو فورسز والے پکڑ کر لے کر جا چکے تھے۔ ہاسپٹل کا معاملہ بھی حل ہو گیا تھا۔ وہ شخص جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا تھا۔ اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب نگاہیں جھکا کر کھڑے تھے، کیونکہ وہ ان کے آفیسر کی عزت تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، نفرت ہے تم سے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی تو وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، ضد مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں ایک جھوٹے اور فریبی کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اگلی پل وہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تب اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ وہ اس کے دادا جان کے دوست کا بیٹا تھا۔ دادا جان اس سے واقف تھے۔ حویلی میں پہنچنے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ باہر دادا جان کے پاس ہی ٹھہر گیا تھا۔ رات کو اس کی کزن نے آ کر اسے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی، کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ولید نے بعد میں اسے معافی مانگی تھی، اس نے زیادہ نخرے نہیں دکھائے تھے، بلکہ ولید کو معاف کر دیا تھا۔ ولید بڑے مزے سے یہ بات سید مہروز بخت کے سامنے کہتا تو وہ جل بھن جاتا تھا۔ مہروز روز حویلی میں اس کا ایک دیدار کرنے کے لیے آتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے بھی جانے سے گریز کرتی تھی، حالانکہ دل ہی دل میں وہ اسے محبت کر بیٹھی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ فضول کی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ شخص اس کو منائے، اس کی فضول ضد پر بھی اس کی منتیں کرے۔ آفٹر آل اس شخص نے اسے حقیقت چھپائی تھی، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی، اس کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ سید مہروز بخت نے اس کا مان رکھا تھا اور واقعی اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے معافی مانگی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سید مہروز بخت کو واقعی اسے محبت ہو گئی تھی، بلکہ یہ محبت نہیں تھی، عشق تھا جو وہ اس حسینہ سے کر بیٹھا تھا۔ ایک ہی ہفتے کے بعد دادا جان نے ان کا نکاح کر دیا۔ 1.5 سال کے بعد بہت ہی دھوم دھام سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ سید مہروز کا ساتھ پا کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ روز وہ اس سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ اور سید مہروز کا وہی جواب ہوتا تھا، جب تم کالج کے باہر منہ بنا کر کھڑی ڈرائیور کو گالیاں دے رہی تھی۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ناظرین، کیسا تھا ناول؟ لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔